السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم نے سورۃ الفجر کی تلاوت کرنی ہے اور اپنی غلطیاں درست کرنی ہے اور تجوید کے قواعد سیکھنے ہیں اور اس کے علاوہ مخارج پہ دھیان دینا ہے۔ مخارج کہتے ہیں اصل میں جہاں سے حروف کو نکالا جاتا ہے۔ اکثر لوگ غلط مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے مخارج جلد از جلد درست ہو جائیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سورۃ فجر ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفجر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دھیان دیا میں نے اللہ کا نام باریک پڑھا ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا، اور الرحمن الرحیم دونوں را کو پر پڑھنا ہے۔ والفجر، والفجر یہاں پہ دو چیزیں خاص ہیں۔ ایک تو جیم کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب جیم کے اوپر یا حروف قلقلہ کے اوپر جزم آ جائے، یہ ہے جزم، تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہم نے پڑھا والفجر۔ را کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ وقف کی وجہ سے را کی زیر ختم ہوگی، بلکہ را پہ ساکن آ جائے گا وقف کرنے کی وجہ سے۔ تو را ساکن کی، پچھلے حرف کو دیکھا تو وہ بھی ساکن تھا، اس سے پچھلے حرف پہ زبر تھی، اگر زبر اور پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اگر یہاں زیر ہوتی تو را باریک پڑھی جاتی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، پھر سے را پر، کیونکہ را ساکن، را سے پہلے شین ساکن اور اس سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، اسی لیے یہ را پر پڑھی جائے گی۔ اور یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، یاد رکھیں جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد حروف ہلکی آ جائیں، نون ساکن یا نون تنوین ہو، یہ ہو، یا کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا۔ حروف ہلکی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، یہ حروف ہلکی ہیں۔ اگر نون ساکن یا دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ جیسا لکھا ہے اسی طرح سے پڑھیں گے، نہ تو ادھر اخفا ہوگا، نہ یہاں پہ غنہ ہوگا اور نہ ہی یہاں پہ اقلاب ہوگا۔ یہ قاعدہ آپ سیکھ لیں، اظہار مطلب نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ٹھیک ہے، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَالشَّفْعِ، عین پر، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، پر نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اپنے حلق سے صحیح طریقے سے نکالنا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں وَالشَّفْعِ، آپ غلط پڑھتے ہیں، آپ رک جائیں، آپ ٹھیک کریں، کیونکہ حمزہ اور عین کے ساتھ میننگ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن، را سے پہلے، اور پھر را سے پہلے ہم نے تا کو ساکن دیکھا موجود ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اسی لیے را پر پڑھی جائے گی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ، اچھا یہ غلطی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَاللَّيْلِ، ایسے نہیں پڑھنا، اور از نہیں پڑھنا، یہ ایذا ہے۔ یسر، پھر سے را پر، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ، هل في ذلك قسم لذي حجر، ٹھیک ہے، هل في ذلك قسم لذي حجر، اس میں اہم چیزیں یہ دھیان رکھیں، اکثر اس کو پڑھتے لوگ پڑھتے ہیں قسم الذی، یہ قسم الذی نہیں ہے، قسم الذی، لام کے نیچے زیر ہے، اور حجر آپ نے دھیان دیا میں نے را باریک پڑھی ہے، کیونکہ را ساکن، را سے پہلے جیم بھی ساکن، پھر جیم سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، وقف کی صورت میں یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ حالانکہ پیچھے جتنی را ہم نے پڑھی ہیں، 3 را پڑھی ہیں، تینوں پر بن رہی ہیں کیونکہ پہلے زبر آ رہی ہے، لیکن یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ قسم میں قاف کا دھیان رکھنا ہے، اور لذی دھیان رکھیں، قسم الذی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے لکھا ہوا ہے۔
یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا کیونکہ لام ہے. لام یا را آ جائے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوتا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. أَلَمْ تَرَ را پر کیفا لوگ پڑھتے ہیں نہیں ہے یہ ہے کیف فعل ربک را پر بعاد. دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. ارم ذات العماد. ارم را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ذات العماد دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے عین کے مخرج کا دھیان دینا ہے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. خا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. یہ وہ حروف ہیں جب ان کے اوپر جزم آ جائے تو قلقلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. فی البلاد یہ دال پہ بھی یہی ہوگا کہ یہاں پہ قلقلہ ہوگا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. ٹھیک ہے، جَابُوا الصَّخْرَ صاد بھی پر پڑھنا ہے اور خا بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. حروف مستعلیہ ہر صورت میں موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں. صاد ہے، خا ہے، قاف ہے، طا ہے، ظا ہے، ضاد ہے اور اس کے علاوہ قاف ہے. یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وَفِرْعَوْنَ میں را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اسی لیے را باریک پڑھی جائے گی. اور ذی الاوتاد یعنی کہ دال کے اوپر قلقلہ ہوگا. الذین طغوا فی البلاد. اگر یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے تو کیا ڈالنا ہے تو یاد رکھیں الذین یا الذین ورڈ نہیں ہوتا، اصل میں لفظ ہوتا ہے الذین. تو یہاں پہ ہم زبر عارضی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، لام کے اوپر زبر ہے، الف پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ الف ڈالیں گے، زبر ڈالیں گے. اگر یہاں سے آپ نے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ پھر پڑھیں گے ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد. قلقلہ طا پر اور غین بھی پر کا مطلب ہے ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. تغو نہیں پڑھنا، طغوا پڑھنا ہے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. قلقلہ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. فَصَبَّ صاد پر پڑھی جائے گی، پر پڑھا جائے گا کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. را اس لیے پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. اگر زیر ہوتی تو را باریک پڑھا جاتا. سوط طا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اچھا، اگر یہ ہم پر نہیں پڑھیں گے تو پر اور باریک کا فرق میں آپ کو سمجھاتی ہوں. فَصَبَّ یہ میں نے پر پڑھا اور بالکل ٹھیک پڑھا. اگر میں اس کو پڑھوں گی فَسَبَّ تو میں نے باریک پڑھا اور بالکل غلط پڑھا. اسی طرح میں نے پڑھا سوطا، طا کو پر پڑھا. اگر میں اس کو پڑھوں گی سوتا تو میں نے طا سے تا بنا دی تو میں نے غلط پڑھا. کیا آپ تو یہ غلطیاں نہیں کر رہے؟ دیکھ لیں اور صحیح کر لیں. ان ربک لبالمرصاد. ان پہ نون غنہ ادا کریں گے. لبالمرصاد صاد پر پڑھیں گے. اچھا، اس لفظ میں ایک خاص قاعدہ ہے. وہ کیا ہے کہ جب کبھی را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ آ جائے تو پھر وہ را پر پڑھی جائے گی، اس سے پیچھے والے حرف کو پھر نہیں دیکھیں گے. یہ ایک الگ سے را پر پڑھنے کا قاعدہ ہے. یہ آپ کو شاید کسی نے ابھی تک نہ بتایا ہو. تو یہ را پر پڑھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ آ جائے اور وہ زبر والا حرف ہو تو پھر وہ را پر پڑھی جائے گی. حروف مستعلیہ کون سا ہے؟ صاد ہے. تو اس طرح کے لفظ قرآن مجید میں ٹوٹل 2 سے 3 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. لبالمرصاد یہ قاعدہ الگ سے سیکھ لیں کہ یہ را باریک نہیں ہے. یہ الگ سے ایک قاعدہ ہے کہ اگر را ساکن ہو
اور را ساکن کے بعد صاد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو جائے اور وہ مفتوح ہو تو وہ را پر پڑی جائے گی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فَأَمَّا میں میم پہ غنہ ہو رہا ہے، انسانہ میں نون کو ہم تھوڑا چھپا کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. اخفا کیوں ہو رہا ہے آپ نے کافی دفعہ پڑھا ہے، اگر پھر سننا چاہتے ہیں تو سنیں. جب اس طرح کا نون ساکن ہو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں، اس کے بعد حروف اخفا 15 میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن کو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. مبتلاہ یہاں پہ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے تو با پہ قلقلہ ہوگا. مبتلاہ ربہ، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. فَأَكْرَمَهُ پھر سے ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. وَنَعَّمَهُ ٹھیک ہے. یہاں پہ مد ہے، مد ادا کرنی ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں ربی اکرمن تو آپ بالکل غلط پڑھتے ہیں، بالکل غلط. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ربی اکرمن. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اچھا، کبھی آیت کے دوران آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں ہے. آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے. یہ تو میں آپ کو توڑ توڑ کے پڑھاتی ہوں، اس لیے سانس لیتی رہتی ہوں بار بار، اور آپ کو سکھائی بھی نہیں یہ چیز. آج سیکھ لیں. اگر ہم نے پوری آیت پڑھنی ہے اور آیت لمبی ہے، درمیان میں ہمارا کہیں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ وقف کی کیفیت پیدا کر دیں. اگر ہمارا یہاں پہ سانس ٹوٹ پڑتا ہے تو ہم نے فقدر کہہ کے سانس نہیں لینا، ہم نے کہنا ہے فقدر. ٹھیک ہے، پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ فقدر، اور پھر دوبارہ ملائیں گے فقدر علیہ رزقہ. تو لاپ وقف ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ہم دوبارہ کیا پڑھیں گے؟ رزقہ فیقول ربی اہانن. ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. مد آپ نے ضرور ادا کرنی ہے. قاف کا مخرج موٹا کر کے پڑھنا ہے. موٹا قاف ہے تو موٹا ہی پڑھا جائے گا. یہ قاف بھی اور اسی طرح یہ قاف بھی. را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور اگر را کے اوپر پیش ہو تو بھی را پر پڑھی جاتی ہے. را کے نیچے زیر ہو تو را ہر صورت میں باریک پڑھی جاتی ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. بلا جو لوگ ایسے پڑھتے ہیں تو رک جائیں، ایسے نہیں پڑھنا. بلا ایسے نہیں، لام پہ رکنا حرام ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ بلا تکرمون الیتیم. بعض لوگ اس کو بھی پڑھتے ہیں تکریمون. یہاں پہ قلقلہ نہیں ہو رہا تو یہاں پہ ہم آرام سے پڑھیں گے تکریمون الیتیم. یا کو کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اس لفظ کو ادائیگی کا طریقہ سیکھ لیں. مد کے بعد جب مشدد حرف آ جائے تو اس مد کو 6 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور ضاد پہ ہلکا سا جھٹکا بھی پیدا کرتے ہیں کیونکہ مد کے بعد مشدد حرف ہوتا ہے. کیسے؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ صورت تھوڑی سی لمبی ہے اس لیے ہم آدھی پڑھیں گے انشاءاللہ. باقی آدھی صورت ہم کل پڑھیں گے، کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک سبق آج آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے غور سے پہلے سننا ہے، پھر اپنی غلطیوں پہ دھیان دینا ہے کہ آپ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں اور آپ اس کو کیسے درست کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنی غلطیوں کو پینسل کے ساتھ انڈر لائن کرنا ہے اور اپنی غلطیاں درست کرنی ہیں. انشاءاللہ ہم جب کل باقی سبق پڑھیں گے تو پھر مزید آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف. ہم نے 21 حدیثیں پڑھ لی تھی. آج ہم نے حدیث نمبر 22 پڑھنی ہے. تقریباً جو حدیثیں ہیں ان میں انسانیت کی عزت
اور انسانیت کے راز رکھنا، انسانیت کو تکلیف نہ دینا، انسانیت کے بارے میں ہے تقریباً زیادہ تر حدیث۔ آج کی حدیث بھی جو ہماری ہے یہ انسانیت کے بارے میں ہی ہے۔ حدیث نمبر 22 ہے جناب، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ کیا ہم کسی کے عیب چھپاتے ہیں یا ہم اٹھا کے لوگوں میں بتا دیتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمیں یہ اپنی عادت ٹھیک کرنی ہے۔ کسی مسلمان کا عیب چھپانا، قیامت دن اللہ پاک لوگوں کے سامنے ہمارے عیب چھپا دے گا۔ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں جو بھرے ہوئے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے عیب چھپا دے تو اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپا دیں۔ آج سے یہ عادت اپنی پکی کریں، یہ بہت خطرناک عادت ہے، کسی کے عیب کو، کسی کی راز کی بات کو دنیا کے سامنے عیاں کرنا۔ تو پھر تیار ہو جائیں، کل کو آپ بھی اپنے جو چھپی باتیں لوگوں کے سامنے عیاں ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس برائی سے بچائے، اور اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ملیں گے آپ سے انشاءاللہ، ملاقات ہوتی ہے۔ کلاس میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ لے رہے ہیں آج کل کلاس، تو آپ پلیز سنا کریں اور سیکھا کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔